ومن على المؤمنين بالنبي المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البركة وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائن کے سچے سرمایہ جگر کو شہر فقیہ النصر یادگار اسلام استاد العلماء مخلص اللہ حضرت العلامہ صاحبزادہ محمد مسعود حسن صاحب دامت برکات ملکیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضرین کا شرف ادا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ صدیقیت نعت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف ادا کیا. یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں اس عظیم علمی فکری تحقیقی اور روحانی مرکز میں حاضر ہوں کہ آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کا پروگرام دو آسپیکٹس رکھتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کا تعلق تعلیم دین کے ساتھ اور دوسرے پہلو کا تعلق تاجدار صداقت کے ساتھ. قومیں پوری زندہ رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں، اور جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی بڑی نہیں ہوتی ہیں. اور ہمارے بڑے اتنے بڑے ہیں کہ اقوام عالم کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت ایسے ایسے ہیلے تراشے ہیں کہ
دیگر مذاہب کے مفکرین اور ازویاء وہ ان کے نالین کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہر قوم کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے سوا، کیوں کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیچھے پلٹ کے دیکھے گی اس کی پشت پر کہیں رسول اعظم ہے، کہیں فاروق اعظم ہے، کہیں امام اعظم ہے اور کہیں غوث اعظم کھڑے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا دردوں تک جس کا ہے اس کی طرف کرتا ہے. آج ہمارے وجود کے اتنے ٹکڑے اٹھ گئے کہ ہم انہیں سمیٹ نہیں پا رہے. اس پر کسی نے بڑی مطلب کی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ چیز جتنی بلندی سے گرتی ہے اتنی زیادہ ٹوٹتی ہے. جتنی بلندی سے چیز گرتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہم چونکہ بہت بلندیوں سے گرے ہیں. حیران نہ ہو بدن کو میرے چوٹ نہیں لگا ان رشوتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں. جن رشوتوں سے ہم گرے ہیں، جن بلندیوں سے گرے ہیں، اس کے سبب سے اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں پیچھے دیکھنا ہے کہ ہماری پشت پہ کون کھڑے ہیں اور ہمارا تعلق کن ہستیوں کے ساتھ. جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی اسی معرفت کے لیے، اسی پہچان کے لیے دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو پہچانیں اور پھر ان کے راستے پہ چلیں. اور جس ہستی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا اللہ رب العزت نے، دو لفظوں میں قرآن پاک دونوں امر کے سیدھے تھے، اس کی اتھارٹی کو بیان کیا کہ حضور کے پیچھے چلنا تو کیسے چلنا ہے. فرمایا واسمعوا واطیعوا، اے محبوب کی امت ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں اگر میرے محبوب کے پیچھے چلنا تو پھر ایسے چلو کہ محبوب کہتا جائے تم کرتے جاؤ. واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور مانو. ہم تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ محبوب کسی کام کے کرنے کو ہوتے اور تم سوچنے لگ جاؤ کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہماری عقل میں آتی ہے تو مانے، عقل میں نہیں آتی نہیں مانے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر محبوب کے حکم کے بعد تم نے سوچ کے مانی نا محبوب کی بات، تو پھر تم نے میرے حبیب کی نہیں مانی، اپنی عقل کی مانی. اگر سوچ کے مانی فرمایا میرے حبیب کی اتھارٹی ہے، محبوب کہتا جائے تم کرتے جاؤ. کہ دنیا کے جتنے لیڈر ہیں سب کے پیچھے چلو، ہم کے پیچھے چلو، اس لیے کہ وہ خود بھی ناقص ہے، ان کی فکر ناقص ہے، ان کا علم ناقص ہے. وہ خود ٹھوکر کھائیں گے، تمہیں بھی ٹھوکر لگے. لیکن امام الانبیاء کے بھی حکم ہے کہ حضور کے پیچھے چلو، آنکھیں کھول کے نہیں بند کر کے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اپنی عقل اٹھانا اور حضور کے قدموں کو قربان کرتا. آنکھیں بند کر کے چلو اور آنکھیں بند کر کے چلنے کے باوجود تمہیں ٹھوکر نہیں، تمہارا نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے چلے ہوگا اسے میں نے صرف رحمت بنا دیا.
کرتے جاؤ. امام الانبیاء کے علامہ اصحاب رسول کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے ماڈل کیوں بنایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے محبوب کے صحابی اللہ فرما رہا ہے اگر باندھ میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو فرمایا میں خود انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. کس کے پیچھے چلیں؟ محبوب کے صحابی کے پیچھے. اگر ان جیسے مومن بن جائیں ہم تمہیں ہدایت کی گارنٹی دیتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں کو قرآن بتا رہا ہے ہدایت اسے ملتی ہے جو صدیق اکبر کے پیچھے چل رہا ہے. ہدایت اسے ملتی ہے جو فاروق اعظم کے پیچھے چل رہا ہے. ہدایت اس کا مقدر بنتی ہے جو حضرت عثمان غنی اور حضرت کرنال کے پیچھے چلتے ہیں. ہدایت اس کا مقدر بنتی ہے جو حضور کے صحابیوں کے پیچھے چلتا ہے. یہ توجہ سے اور دیکھ لیں امام الانبیاء کے غلاموں یہ 15 صدیوں کی شہادت تھی کہ وہ جو اصحاب رسول کے پیچھے چلے انہی کو ہدایت ملنی تھی. تو پیچھے چلے جنہیں ہدایت ملی اسی طبقے میں اللہ کے ولی پائے جاتے ہیں. کیونکہ گمراہ تو ولی کو نہیں بنتا. ولی وہ بنے گا جو ہدایت یافتہ ہوگا اور ہدایت کب ملے گی جب صدیق اکبر کے نقوش قدم پر چلے ان کی پیروی کرے ان کے پیچھے چلے ایمان ان جیسا ہوگا تب ہدایت ملے گی. تو جتنے اولیاء کرام ہیں جتنے اولیاء کرام سب اہل سنت توجہ کرنا سب اہل سنت ہے تمام اولیاء کرام. اور امام الانبیاء کے غلاموں ہمارا یہ عقیدہ کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک پشت میں حضرت علی کی مہر نہ ہو. یہ بھی عقیدہ اور یہ بھی حقیقت ہے. تمام ولی اہل سنت ہے. یہ بھی حقیقت ہے. تمام ولی اہل سنت ہے اور کوئی ولی بن نہیں سکتا جب پشت پر جب تک حضرت علی کی مہر نہ ہو. اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت علی کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا اور سنی کے بغیر حضرت علی کسی پہ مہر نہیں لگاتے. اگر کسی اور فرقے میں مطلب ولی ہے تو پیش کرو. دوسرے فرقوں میں ولی خان تو ملے گی ولی اللہ کو نہیں ملے. ولی خان ملے گی ولی اللہ کو نہیں ملے. جتنے ولی ہے سب ہے سنت. کیونکہ قرآن میں فیصلہ کیا اللہ نے ہدایت اس کا مقدر بنتی ہے جو اصحاب رسول کے پیچھے چلتا ہے اور ان جیسا بن ملتا ہے. اب ان کا ایمان کیسا تھا اور سستی ہے. امام الانبیاء کے علامہ جب ہو رہی ہے سیدنا فاروق اعظم ایک بندے کا سار کاٹ کے لاتے ہیں حضور کی ضرورت. امام الانبیاء پوچھتے عمر کس کا سر کاٹنا ہے؟ عرض کی آقا تیرے جوڑوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹنا ہے. حضرت ابو بیدہ آتے ہیں دوسرے سے آتے ہیں ایک سار کاٹ کے بالوں سے پکڑا کر وہ کرتے ہیں. کیسا منظر ہو؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو بیدہ کس کا سر ہے؟ آقا تیرے جوڑوں کی قسم سگے باپ کا سر کاٹنا ہے. ایک اور غزوے میں ایک جوان لڑکا جوان سے آتا جوان ہی کا سر کاٹ رکھا اور حضور کے قدموں میں رکھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا تیرے نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا. امام الانبیاء نے سوال کیا عمر وہ ابو بیدہ وہ جوان وہ سر کاٹتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے کہ یہ ماموں کا سر ہے یہ باپ کا سر ہے یہ بھائی کا سر ہے؟ دل نہیں لگ رہا تھا ہاتھ نہیں کانپتے تھے. تینوں سے حامیوں کا جواب دیتے تھے. یہ تاجدار کائنات ہاتھ کام سمجھتے تھے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تقریر نہیں دیکھا جو
گارڈ تھا, اس نے کیوں مار دی؟ اس کی حفاظت اس کے ذمے تھی, اس نے کیوں قتل کیا اسے؟ تو غازی نے یہ سبق فاروق اعظم سے سیکھا تھا کہ حفاظت تب تک کرتے رہے جب تک خاموش تھا, لیکن اب حضور کے خلاف بولا ہے, اب نہ وہ میرا افسر نہ میں اس کے ماتحت ہوں, اب امام الانبیاء کا یہ غلام فیصلہ کر رہا ہے, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے رب العزت نے فرمایا آنکھیں بند کر کے چلو, محبوب کہتا جائے تم کرتے. آج جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے لگے, میں انہی کی زندگی سے مثال لاتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام حضور کی حیات طیبہ کی 2 راتیں بڑی عظیم ہیں. یوں تو ہر رات کی ہر لمحہ عظیم ہے, لیکن 2 راتیں بہت عظیم ہیں. ایک معراج کی رات, ایک ہجرت کی رات. دونوں راتیں حضور میں لگے, لیکن تاجدار کائنات کے غلام دونوں راتوں کے لیے اللہ نے جو حضور کی سنگت کے لیے چنے وہ کون تھے؟ سفر معراج میں یار کی سنگت کے لیے جبریل کو چنا, سفر ہجرت میں یار کی سنگت کے لیے صدیق کو چنا. اور اس حدیث کے راوی ہی حضرت علی المرتضیٰ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مکہ سے. امام الانبیاء نے فرمایا اتانی جبریل, ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ میں اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے والا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. ابھی جبریل نے خبر دی اور علی, میں نے جبریل سے پوچھا میرے اس سفر میں میرا سنگی کون ہوگا, میں بھی حاضر ہوں, میرے ساتھ کون ہجرت کرے؟ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے بتایا کہ جبریل نے خبر دی کہ محبوب اس سفر کی سنگت کے لیے خدا نے ابو بکر صدیق کو چنا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء نے ساتھ یہ بھی خبر دی کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہجرت میں ساتھی چنا ہے نا سنگت کے لیے, اسے اللہ نے صرف ہجرت کی سنگت کے لیے نہیں چنا, آپ کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کے لیے بھی چنا ہے. یہ ہاتھ سانسی طور پر ساتھ میں گئے تھے, یہ چنے گئے تھے حضور کی سنگت کے لیے. امام الانبیاء کے غلام تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر کو لے کے پڑے, غار تک پہنچے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تھا میں پہلے غار صاف کرتا ہوں. آپ اندر داخل ہوئے, غار کو صاف کیا, جو سوراخ تھے کپڑے پھاڑ کے وہ سوراخ بند کیا. ایک سوراخ بچ گیا تھا, اس پر اپنی ایڑی رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے. امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے. تاجدار کائنات کے غلام یا حضور سیدنا شیخ الاسلام کا جنسیات کی رفت آپ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کی اس نوکری کو غار والی نوکری اللہ نے اتنا پسند کیا کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ابو بکر جس دل میں پہلے تو نہیں ہوگا اس میں مصطفیٰ نہیں آئے گا. جس دل میں نہیں ہوگا وہاں حضور نہیں آئے گا. صدیق اکبر نے ساری غار صاف کی اور اندر داخل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے. تو کسی نے کہا ہر کٹ کو دیکھ کے ٹک ہوتی مت مل پڑے ہم کہیں گے وہ نہیں ملتا, ان کا ذکر کا ہے دل رنگ ہوتا ہے اور صدیق اکبر کہہ رہے تھے تیرا نام پکم تیرا نام جپا ہر وقت آوے سلیل
تن کے کپڑے بھی بند کر. امام الانبیاء نے سینے سے لگا لیا سینے. جب یہ حال دیکھا نا تو سینے سے لگا لیا. تاجدار انبیاء نے فرمایا ابو بکر میں سننا چاہتا ہوں. عرض کیا کہ میری چھوٹی آئی. باقی آپ نے سن رکھا باقی ادھاری کو سن میں ایک دو رکھ کے لگا ہوں. علیہ السلام محو خام ہو گئے. صدیق اکبر نے جہاں ایڈی رکھی تھی نا وہاں سے سانپ آ گیا. اس نے آنکھیں منہ لگایا. جو ہی اس نے منہ لگایا نا صدیق اکبر نے ایڈی اور دبا دی. یہاں طلباء بیٹھے ہیں. علماء نفسیات نے بہت بڑا نقطہ بیان کیا کہ یہ انسان کی نیچر کی بات ہے, فطرت کی بات ہے. انسان کہیں چھپ کے بیٹھا ہو نا اور اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز ٹچ کرے, اچانک کوئی چیز کرے تو فطرت جب انسان پیچھے ہٹتا ہے آگے نہیں جاتا. جہاں چھپ کے بیٹھا ہو کوئی چیز لگی اور انسان آگے نہیں ہوتا. لیکن یہاں کیا ہوا غار میں شانخ نے منہ لگایا ایڈی اور دبایا. علماء نفسیات لکھتے ہیں صدیق اکبر پر تاجدار کائنات کے عشق کا ایسا رنگ تھا کہ عشق نبی نے صدیق کی فطرت ہی بدل دی. فطرت ہی بدل دی. ادھر سڑک نے منہ رکھا ادھر صدیق اکبر نے ایڈی اور دبا دی. پھر سانپ نے جو غلط ہو گیا اور تب سے اب تک کر رہا ہے 10 لیا سانپ نے صدیق اکبر نے جنبش نہیں ہوتے محبوب کی نیند خراب ہو جائے, آرام میں خلل پیدا ہو جائے. ضبط کیا نا آنکھوں سے آنسو دیکھے اور تیری آنکھوں سے وہ آنسو کا ڈبکنا توبہ میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی. آنسو حضور کے چہرے امام الانبیاء نے چشمان مقدس کھولی اور صدیق اکبر کی طرف دیکھے. فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر, او میرے پیارے ابو بکر تجھے کس نے بلایا؟ یہاں میں دعوت فکر دیتا ہوں صدیق اکبر کو ستانے والوں یہ مت بھولو کملی والا پوچھ لیتا ہے تجھے کس نے ستایا؟ مت بھولو صدیق اکبر کو نہ ستاؤ, اس لیے کہ حضور پوچھ لیتے ہیں اور میرے صدیق تجھے کس نے ستایا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ مجھے سامنے دس دیا ہے. امام الانبیاء کے غلام کا منظر بڑا عجیب تھا. صدیق اکبر کہ دشمن قوم میں تھا یار جھوٹے میں, زہر قوم میں تھا تریاق جھولی میں, سانپ قوم میں تھا رسول جھولی میں. آخر ڈس لیا سانپ. امام الانبیاء نے فرمایا جگہ دکھاؤ. تاجدار کائنات نے کیا لگایا تھا؟ لوہا پہ دہن مبارک لگایا تھا. امام الانبیاء کے غلام صدیق اکبر سب سے اونچے کیوں ہیں؟ یہ وہی لوہا پہ دہن ہیں جو خیبر کے مقام پر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا ہے. آج غار میں صدیق اکبر کے پاؤں میں لگ رہا ہے. مقام دیکھیے صدیق اکبر وہاں آنکھوں میں لگ رہا ہے, یہاں صدیق اکبر کے پاؤں میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں داماد ہے, یہاں سسر ہے. داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے, سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے. امام الانبیاء نے لوہے دہن لگایا. صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اندازہ نہیں ہو سکتا. لوہا پہلے لگا کہ درد پہلے کھینچا ہوا, درد پہلے کھینچ لیے حضور. تاجدار کیا غلام درد ختم ہو گئے, لیکن صدیق اکبر کو نہ
پیاس سے رہ گئی. اطشن شدیدا یا رسول اللہ, عرض کی میرے آقا مجھے سخت پیاس لگی. امام الانبیاء نے فرمایا اذهب الى سد الماء, فرمایا مار کے درمیان جاؤ اور جاؤ پانی. یہ وہ مقام ہے جو مقصودی مقام ہے. فرمایا مار کے درمیان جاؤ, سینے پہ جاؤ, سینے پانی پی لو. امام الانبیاء کے غلاموں وہ یہ نہیں سوچ رہے اور یہ خیال ہی نہیں فرما رہے کہ پوری غارت تو میں نے ہاتھوں سے آگے صاف کی ہے, وہاں تو پانی نہیں ہے, پوری غار ہاتھوں سے صاف کی. صدیق اکبر عرض کر سکتے تھے آقا اگر پانی ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ پانی نہیں ہے, لیکن صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے چل پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کا حکم ہے وَسْمَعُوا وَأَطِیعُوا, یار کہتا جائے تم کرتے جاؤ. صدیق اکبر پیغام دے رہے ہیں کہ تاجدار کائنات کے حکم کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توفیق ہے. بتا رہے ہیں معلوم ہے پانی نہیں تھا کار میں, خود ہاتھوں سے ذات کی ہے, لیکن اب حضور فرماتے ہیں جاؤ اور پانی پی لو. اب صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ خدا تقدیر بدل دیتا ہے, یار کی تدبیر نہیں بدلتا ہے. اس لیے صدیق اکبر کو بند کرتے چل پڑے اور جب عام ہے تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بن رہا ہے. صدیق اکبر نے پانی پیا اور جب واپس تشریف لائے حاضر حضور کی بات تو حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا. اب بات تو ختم ہو جانی چاہیے, لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ یہ پوچھنا ضروری تھی. یہ کیوں پوچھا حضور نے؟ نہ پوچھتے ہمیں کیسے خبر ہوتی. فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ عرض کی آقا میں نے زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا. فرمایا بتاؤ کیسا تھا؟ عرض کی احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اب یہ من اللبن, دودھ سے زیادہ سونے. اذکر رائحۃ من المسک, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا. رسول اللہ میں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا. امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ اب صدیق اکبر کا جواب سنیں. صدیق اکبر عرض کر رہے آقا واللہ ورسولہ اعلم. کیا مطلب آقا میں نے ساری کار ہاتھوں سے صاف کی, وہاں تو پانی نہیں تھا. اب پانی آیا ہے غیب سے, اب پانی آیا غیب سے. اب غیب یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. صرف اتنا نہیں کہا واللہ اعلم, واللہ ورسولہ اعلم. آقا میں تو اتنا جانتا ہوں ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا. شہد سے میٹھا تھا, دودھ سے سفید تھا, مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار. امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ابو بکر اب بتاؤ پانی کہاں سے آیا؟ آقا فرمائیے. امام الانبیاء نے فرمایا تو جانتا ہے گھر میں پانی نہیں تھا, تو نے خود جو صاف کی, لیکن جب میرے کہنے پہ چل پڑا تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ تعالیٰ امر الملک الموکل بانہار الجنت. ادھر تو چل پڑا, اللہ رب العزت نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا, یار کے کہنے پہ یار چل پڑا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے چل پڑا ہے, وہ بولا نہیں ہے. تو فرشتہ ایسا کرو ابو بکر ابھی غار کے اس حصے میں نہ پہنچے, تم کوثر کی ایک نہر غار تک پہلے لے جاؤ تاکہ صدیق اکبر ہے ابو بکر وہ میرے پیارے یہ پانی تو جنت سے آیا. حضور سیدنا صدیق اکبر وجد میں آ گئے. وجد میں آ کر عرض کیا پہلے یا عند اللہ حاضر منزل یا رسول اللہ. آقا تیرے قدموں سے نہ کر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے پیاس لگے تو جنت سے پانی آتے. امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ابو بکر اور تیری عظمت کے سامنے جنت کا پانی آنا یہ معمولی کیس ہے. تیری عظمت کے سامنے تو معمولی بات. اور اب حضور نے قسم اٹھائی والذی بعثنی بالحق نبیا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تو میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ ابھی تو جنت سے پانی آیا
سینے میں تیرا بغض ہو تو رب نے جنت اس پہ حرام کر دی. 10 دن کے عمل کیا کرنے کی ایمان کے بغیر وہاں تو 70 نبیوں کے برابر بھی دیکھتے ہو. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو بکر سینے میں تیرا بغض ہو تو میرے رب نے اس پہ جنت ہی حرام کر دی. تاجدار انبیاء کو بلاؤ آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بعد میں قیامت تک ہونے والوں اگر مومن بننا ہے تو صدیق اکبر جیسے بنو, مومن بننا ہے تو فاروق اعظم جیسے بنو, مومن بننا ہے تو عثمان غنی جیسے اور اصحاب رسول جیسے. انہوں نے صرف حضور کو نہیں مانا تھا, انہوں نے حضور کی بھی مانی تھی. آج ہم زبان کا شکار کرتے ہیں, حضور کو مانتے ہیں, حضور کی نہیں. آپ کہیں گے یہاں سارے حضور کو ماننے والے کو اور کی میں کیا فرق ہے؟ اگر دیکھنا چاہیں کہ کتنے ہیں جو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے, تو پھر 5 وقت کی نمازوں میں دیکھیں کتنے آئے. مسجد کے گرد آبادی دیکھیں اور مسجد کی نماز دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا محلے میں کتنے ہیں جو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے ہیں. کتنے صاحبان نشان ہیں جو نظام دیتے ہیں, پوچھو تو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے. کتنی وہ بیٹیاں ہیں جو شریعت کے مطابق لباس پہنتی ہیں اور شریعت پر پردہ کرتی ہیں, پوچھو تو حضور کو مانتی ہے حضور کی نہیں مانتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شادیوں پر ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلاتے ہیں اور تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں جو مصلی پر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی دولکی کی تھاپ پہ گانے گاتی ہیں, پوچھو تو رسول کو مانتی ہیں رسول کی نہیں مانتی. تاجر کتنے بدیانت ہیں جو ترازو میں تھوکتے ہوئے نہیں مانتے ہیں, ملاوٹ والا مانتے ہیں, پوچھو تو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے. اصحاب پیغمبر جب چلتے تھے منزل خود اٹھ کے ان کا استقبال کرتے, سبب کیا تھا کہ وہ حضور کو بھی مانتے تھے حضور کی نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے جو آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلتا ہے. آج ہمارے زمانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے حضور کے پیچھے چلنا شروع کیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے رضی اللہ تعالیٰ, وہاں دعوت کی گئی, نیا گورنر آیا, علاقے کے امیر ترین لوگ اکٹھے ہوئے تھے. دسترخوان پہ جب پہلا لقمہ ٹوڑا تو منہ کے قریب کیا تو لقمہ گر گیا تھا سلمان کیا. آپ نے بسم اللہ پھر پڑھ کے اسی لقمے کو اٹھایا اور جب منہ کے قریب کیا تو سانپ کو اسی علاقے کا بندہ بیٹھا اس کے پاس حضرت یار یہ آپ لگتا ہے معیوب لگتا ہے علاقے کے امیر لوگ اس علاقے میں اگر لقمہ گر جائے گا پھر اور توڑتے ہیں, اسے نہیں اٹھاتے, یہ معیوب لگتا ہے. آپ آئے نئے گورنر تو یہ اچھا نہیں ہوگا, آپ نیا لقمہ توڑے تھے جلا دیا گیا. اور کیا فرمایا کو سنت حبیبی فرمایا کیا ان عام لوگوں کے لیے میں یار کی ادا چھوڑ دوں. Say
رکھے. آپ سے گزارش ہے کہ تحمل کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. براہ کرم کوئی بھی سنگی کھڑا نہ ہو. جو باہر سے دیکھنے والے حضرات ہیں ان کو بھی ویو کلیئر آنے دیا جائے. آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. بارے دیگر گزارش ہے کہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں. جہاں پر جگہ ملتی ہے وہ تشریف رکھیں. بھلے تھوڑا تنگی سے بیٹھنا پڑے, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. نازش قائدین اہل سنت مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ مجلس میں جلوہ ہو چکے ہیں. حضرت کا خصوصی کتاب میں اللہ رب العزت آپ کا سایہ تعبیر اہل سنت کے سروں پہ قائم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب حکم دے تو سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ. اب حضور کو مانتے حضور کی نہیں مانتے. کتنے ہیں جو حضور کو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے. یہی سبب ہے آپ زمان اور ذلت ہمارا اصحاب رسول حضور کو بھی مانتے تھے حضور کی بھی مانتے اور انہوں نے اپنے حضور کی قدموں میں قربان. امام الانبیاء کے غلام جب تک یہ سلسلہ رہا تاجدار کائنات کی پیروی کا اس وقت تک مسلمان عروج میں رہے. اور جب سے حضور کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا ذلت رسوائی ہمارا پتہ. پہلے بھی شاید عرض کیا میں آکسفورڈ شہر میں گیا, انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ, وہاں کتاب کے لیے. تو وہاں کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے. میں نے کہا کہ میں اس یونیورسٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے لے گئے پاکستانی تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں حضور ضیاء الامت کیا ہے, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے کہ جو اسلامک بکس کا پورشن ہے لائبریری مجھے وہاں لے جاؤ. تو وہاں جب ہم گئے تو وہاں سے کتابیں نکال رہے تھے. ایک ایک کتاب دیکھ رہے تھے. ایک کتاب نکال کے دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کیوں ہوئے اس کتاب کو دیکھ کر. تو ہم نے پوچھا حضور کیا اس کتاب میں. اب فرمانے لگے یہ ہمارے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی ان کے ہاتھوں کی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی. اقبال نے کہا تھا کبھی اگر جوان کو چلے تدبر بھی کیا تھا وہ کیا درد تھا تم جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاجے سرے دارا, اور گواں بھی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین بارا سمان نے ہم کو دے مارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ہاں باغی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اب رونے لگے فرمایا ہمارے بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں اور یورپ کی لائبریریوں میں ہمارے بچوں کو ٹچ موبائل دے دیے, ہمارے بچوں کو نیٹ پہ بٹھا دیا, ہمارے گھروں میں کیبل کے کنیکشن آ گئے, مدینے کے کنیکشن پھنس گئے, گنبد خضرا کے مزید سے رابطے فتح گئے.
شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے. ہم تاجدار کائنات کی شریعت کے پیمانے توڑتے رہے. اہل مغرب انہی ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کی بنیاد پر ترقی کر گئے. نتیجتاً ہم غلام بن گئے، وہ غالب بن گئے. آج ہماری نئی نسل جانتی تک نہیں کہ شیخ اکبر ہے کون. اور میں برمنگھم کی یونیورسٹی میں گیا، وہاں انگریز لڑکوں نے شیخ اکبر پر تھیسس لکھی اور پی ایچ ڈی کر کی. اور ہمارے ٹچ موبائلوں میں نبی آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے. دل کے بگولے جب مجھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. امام الانبیاء نے اعلان کیا تھا، آج ہوٹلوں میں بات ہوتی ہے، گھروں میں بات ہوتی ہے کہ اگر عربی ہونا پاکستان کی اور اسلحہ ہو امریکہ کا، کہتے ہیں ہم ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں. ہاں یہ حل کا بات ہوتی ہے. تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں فتح کیسے ہوگی. یوں فتح نہیں ہوگی. امام الانبیاء فرماتے ہیں سنا افتتحت القرى بالسیف وافتتحت المدینہ بالقرآن. فرمایا دنیا کے ملک فتح کیے حکمرانوں نے تلوار کے طور پر، تمہارے نبی نے مدینہ فتح کیا تھا قرآن کے طور پر. فرمایا تمہاری سب سے بڑی قوت قرآن ہے. قرآن ہے. یہ شعر و شاعری میں سواد ہوتا ہے، سواد ہوتا ہے. قوم کانوں کے چسکے میں لگ گئی، کانوں کی اجاج ہو گئی. ساری رات اسے کوئی سیف الملوک سنائے، جھومتی ہے، مزے لیتی ہے. اور کسی شیخ الحدیث کو بٹھا دو، وہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دے، وہ حدیث متن کے ساتھ پڑھے، مجمع بور ہو کے اس کے بھر کے لگائے. کہیں گے اسے تو تقریر کرنی پڑ سکتی. کیوں؟ اس لیے اس نے کانوں کا ساتھ بھی دیا، اس نے کانوں کا چسکا پورا نہیں کیا. امام الانبیاء کے غلاموں، میں مثال دیتا ہوں. صرف چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے یا خشک روٹی اگر کھائی جائے تو مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ چٹنی اس کو چٹنے میں زیادہ چسکا ہے یا خشک روٹی، بالکل خشک روٹی اس کو کھائے تو زیادہ مزہ آتا ہے. چٹنی کو چاٹے. اب کوئی بندہ کہے کہ سواد چٹنی میں زیادہ ہے تو میں تو صرف چٹنی چاٹوں گا. تو 4 دن چٹنی چاٹے گا، 5ویں دن چٹنی سے چاٹنے لگے گا. پیٹ ایسا خراب ہوگا کہ کمر تک جا پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ چسکا چٹنی دیتی ہے مگر جسم کو قوت روٹی دیتی ہے. میں جہاں جا رہا ہوں میں دعوت علم قرآن دے رہا ہوں. قرآن کی طرف رجوع کرو مسلمان. اللہ کی عزت کی قسم، رات رات بھر فلمی گانوں کی طرف سے نعتیں سننے والی قوم، اور یہ شعر تجھے چسکا دیتے ہیں، تیرے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے. اگر طاقت میں آنا ہے، قوت میں آنا ہے، تاجدار کائنات کا قرآن پڑھو. قرآن سب کو قرآن سے عمل کرو. انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سی بربادی ہے. جو درس بطحا نے دیا وہ درس پڑھنا بھول گئے. عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. آؤ قرآن پڑھیں. آج مسلمانوں کے گھر میں جاؤ نا تو قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں رکھا ہے. ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پوچھنا پڑتا ہے قرآن کہاں پڑا ہے. اور جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا رکھا ہے، اور جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے. تو پھر قوموں کا یہ بھی حجر ہوتا ہے کہ آج ہمارا ہو رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ کے غلام؟ یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہ تھوڑا بات فارغ ہوگی معاشرے میں جائیں. آپ جانتے ہیں کہ جب ڈاکٹر MBBS کر کے فارغ ہوتے ہیں 2 سال ہاؤس جام کرتے ہیں اور پھر انہیں معاشرے میں بھیج دیا جاتا ہے. تو معاشرے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج نہ کرے تو مریض مر جاتا ہے. کہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہوتی ہے اگر ڈاکٹر اس کا علاج چھوڑ دے تو مریض مر جائے. سوال یہ ہے امام الانبیاء کے غلام، ہر سال مدرسوں سے علماء فارغ ہوتے رہے مگر پھر بھی اتنے جلسوں کی کثرت کے باوجود میرا سوال ہے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کیوں اترے؟
جن گھروں کی چار دیواریوں میں مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا وہ انڈیا کی فلمیں کیوں آئی ہیں؟ جن خاندانوں کی دو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر نامحرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی آج ننگے جسم لے کر بازاروں میں کیوں آئی ہیں؟ اس لیے کہ جو مصطفیٰ کے منبر کے خطیب تھے انہوں نے معاشرے میں پھیلی اخلاقی برائیوں کا علاج نہیں کیا، قوم کو چسکا دیتے رہتے ہیں اور یہاں آنے والے اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھتے ہیں قوم انہیں کیا دے رہی، دانت کتنی دیتی ہے، دانت کتنی دیتی ہے، یہاں آنے والے بھول گئے کہ وہ تاجدار کائنات کی لوٹی ہوئی امت کو کیا دینا ہے، خطیب کیا کرتے ہیں، آج ان کی کیسٹیں سنے، جمعہ کے خطاب سنے، معاشرہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس گیا، لادینیت کی دلدل میں پھنس گیا۔ اس دور کا سب سے بڑا عالمیہ الہام ہے، لوگ درجے بن رہے ہیں مگر منبر پہ بیٹھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، صرف تقریر کرتے ہیں، مردوں میں منہ میں دیکھ کے والے تاجدار کائنات کی امت کی وہ دو بیٹیاں جو گھر میں بیٹھ کر مسلح کی اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ ڈھولکیوں کی تھاپ پہ گانے گانے لگے۔ ہم کس درجے کے اتر ہیں؟ میں جنگ کے دور میں خطاب کر رہا تھا، انہی چیزوں کو بیان کر رہا تھا، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور رو کر فرمانے لگے بیٹا جو تو بات کر رہا ہے میں اپنی زبان میں کروں؟ میں نے کہا بروائیے۔ فرمانے لگے وہ وقت اصحاب شائیاں ہم کئی نگری دے سردار سے دل پھٹ کر سننا، بزرگ کہنے لگے من پڑھ تھے مگر بات سمجھ آ گئی، فرمانے لگے وہ وقت اصحاب شائیاں ہم کئی نگری دے سردار سے آپ کے ہر کوئی ہاتھ چوبیندہ ہاتھ سنتا دی قدر کتانا سے کئی بلبل نغمے گاندے ہم بادی مست بہار ہاتھ سے تو آج مڑکا تھی گئے ہاں کل یار کے گل دہار سے۔ کس راستے میں چل رہے ہیں؟ اگر ہم نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف گفتگو نہیں کرنی تو یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہے، نہ اللہ رسول معاف کریں گے نہ ہمیں تاریخ معاف کریں گے۔ امام الانبیاء کے نام میں کر رہا ہوں، ہمارے نئی نسل نہیں جانتی شیخ اکبر کون ہے کہ جن پر یورپ کے نوجوان پی ایچ ڈی کر دیتے ہیں، ان پر چیزیں لکھتا ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے نام ان کے جو والد تھے شیخ اکبر کے حضرت شیخ محی الدین کے والد، انہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی، حضور سے بات کرنا تھا، وہ دعا کے لیے حضور موسیٰ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ حضرت کو اولاد نہیں ہے میری دعا فرمائے۔ غوث اعظم مراد ہوئے یا اوپر دیکھا آپ نے فرمایا کہ شیخ اکبر اولاد نہیں ہو سکتی، کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی، تقدیر میں لکھی نہیں ہے اس لیے ہو نہیں سکتی، سمجھدار آدمی تھے اور دل اور سر جھکا کے عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کا ان کے اس جملے پر غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا شیخ عربی پھر اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ۔ وہ اٹھے اور غوث اعظم کی پشت سے پشت جوڑی، غوث اعظم جلال میں آ فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا، جا تجھے عطا کر لیا۔ یہ شیخ عربی شیخ محی الدین ابن عربی یہ غوث اعظم کی عطاوت ہے کہ جن کی کتابیں یورپ کی یاد ریڈیو میں پڑھی ہیں، ہمارے بچے ٹچ موبائل سے کھیل رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ اس لیے اگر مدینے کے رابطے پھر بحال کرتے ہیں تو گھروں میں تمہیں یہ نیٹ کے کنیکشن کاٹنے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کے علماء یہ موبائلوں میں بھرے ہوئے ہر برے منظر ڈیلیٹ کرنے ہوں گے تب مدینے کے نقش دل پر پھر بنے گے۔ جو دور علماء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا علمی مرکز یہ میری بھی سعادت ہے کہ میں اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی میں چند کلمات کہنے کے لائق ہوا اور صرف
مفتی صاحب کی موجودگی میں تو میرا یاد ہی نہیں، صرف ان کی دعا دینے کے لیے اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے کہ ہم بجا طور پر اس شخصیت پہ فخر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ملفوظات عالیہ سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ آج خیال تھا کہ امام المناظرین کی بھی زیارت ہوگی، دعوت برکات ہونا ہے، علامت تبا کی وجہ سے بھی تشریف لا سکتے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اس گھرانے کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ محمد رسول اللہ سیالوی صاحب کا بھی شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی شفقت فرمائی اور بہت ٹائم دی، وما علینا الا البلاغ۔